يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا نام رہے الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی میری یہ تمنا ہے کہ کچھ کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں میرے مولا تو رحیم بھی ہے میرے مولا تو کریم بھی ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے
صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، وہ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ حنان ہے، منان ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، بے پرواہ ہے۔ اس اللہ کی جتنی بھی تعریف حمد و ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، مالک کائنات کا کرم ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اس غیر گزرے اور پرفتن دور کے اندر آج ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارکہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ جتنے دوست احباب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کے ساتھ بڑی محبت پیار کرنے والے حاجی محمد سید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے فرزند ارجمند، ان کے بیٹے ماشاءاللہ ہماری مسجد کے اندر جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اسی طرح ماشاءاللہ محترم جناب محمد نیاز صاحب تشریف لائے، اللہ ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اور تمام احباب میری طرف متوجہ ہوں، ایک دعا کر دیں، اللہ جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی عبد الوحید صاحب، معاویہ صاحب، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرما دے، دعا کر دیں۔ جو بھی پریشانی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے بے جانتا ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک بھی ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اور اسی طرح اللہ پاک محترم جناب محمد نیاز صاحب بھی پریشان، اللہ پاک ان کی بھی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو ایسے کام کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ جتنے دوست احباب پریشان ہیں، اللہ ہماری اس کالونی کو، محلے داروں کو بجلی لائٹ کی ضرورت ہے، اللہ صرف لائٹ کی وجہ سے کیا نظام ہو رہے ہیں، اللہ ہماری اس کالونی کو لائٹ عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے تیرے سے دعا کرنی ہے، ہم کہیں اور نہیں جاتے، صرف تجھے پکارتے ہیں، اللہ ہماری اس کالونی پر، محلے داروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ حضرات، آج میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، جو عنوان، جو موضوع، جو گفتگو، جو ٹاپک ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہے، بلکہ حصہ نہیں، آج کل کے اس غیر گزرے دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر یہ موضوع ایسا ہے جس کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور صرف اہم ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ عنوان ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جب ہم اس عنوان کو سنیں گے،
اس پر سن کر عمل کر لیں گے، اللہ ہم سے آسمان پر بیٹھ کے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ وہ عنوان کیا ہے؟ آج میں آپ احباب کے سامنے حقوق والدین پر چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک بات سمجھیے گا، والدین، یہ والدین حرف دو حروف کا مجموعہ ہے۔ والدین دو شخصیات کا مجموعہ ملا کر کے والدین بن جاتا ہے۔ والدین کسے کہتے ہیں؟ والدین کے اندر باپ بھی شامل ہے، والدین کے اندر ماں بھی شامل ہے۔ ان دونوں شخصیات کو اکٹھا کریں یا ماں اور باپ والے حروف کو جمع کریں تو والدین بن جاتا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر کئیوں نے یہ سمجھا کہ والدین کے اندر صرف شمار ماں کا ہی نام ہے، باپ کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف ماں ہی شمار ہے۔ نہیں، بلکہ والدین مکمل حرف تب ہوگا جب اس کے اندر ماں بھی شمار ہوگی اور باپ بھی شمار ہوگا۔ بظاہر آپ یہ بات جانتے ہیں، اولاد کو ماں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی الفت ہوتی ہے، بڑی عقیدت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اپنی والدہ کا احترام کرے، اپنی والدہ کا ادب کرے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنی والدہ کے ساتھ محبت کرے اور اپنے باپ کا احترام نہ کرے، ایمانداری سے بولے وہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا۔ اگر والدہ کے ساتھ محبت ہے تو والد کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ وجہ کیا ہے کہ ہم ماں کی طرف زیادہ راغب ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی ایک ماں نے جنم دیا ہے، آپ کو بھی ایک ماں نے جنم دیا ہے، ہم اپنی ماں سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ہر انسان ماں سے محبت کا دعوے دار ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک شخص آیا کائنات کے تاجدار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر جی مجھے اتنا بتائیں کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں، میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں، میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کروں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ محبت اور پیار کر۔ کہتا پھر آقا جی اس کے بعد؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ محبت کر۔ فرمایا آقا جی اس کے بعد؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ محبت کر۔ 3 مرتبہ کہا جا میرے صحابی چلا جا، اپنی ماں کے ساتھ پیار کر، اپنی ماں کے ساتھ پیار کر، اپنی ماں کے ساتھ پیار کر۔ 4تھی مرتبہ آقا فرماتے جا اپنے والد کا احترام کیا کر، اپنے باپ کی عزت اور تکریم کیا کر۔ اس وجہ سے یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی وجہ سے آج ہم ماں سے محبت پیار زیادہ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو 3 حق کیوں دیے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ماں بچے کے لیے تکالیف کو زیادہ اٹھاتی ہے، ماں بچے کے لیے تکالیف کو زیادہ اٹھاتی ہے۔ مثلا جب عورت کو حمل ہوتا ہے، حمل کے بعد 9 ماہ کے لیے ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، اس کے بعد وہ اس رات جس رات بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ رات بھی بہت سخت ہے، وہ رات بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد 2 سال تک ماں اپنے بچے کو اپنا خون نچوڑ کر کے اپنی چھاتی سے 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کو 3 درجے عطا کیے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کی عظمت کو بیان نہیں کیا۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا احترام بھی بتلایا ہے، باپ کا احترام بھی بتلایا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی شخص ماں کا احترام کرے اور باپ کی عزت نہ کرے، ماں سے پیار کرے
العالمین نے اپنی توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی جہاں پر اللہ کی توحید ہے ساتھ ہی اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان کر دیا ہے۔ پہلی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سماعت فرما لیں، سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو معبود سمجھنا ہے، اللہ کو الہ سمجھنا ہے، اللہ کو بیٹے دینے والا سمجھنا ہے، اللہ کو بیٹیاں دینے والا سمجھنا ہے، اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھنا ہے، اللہ ہی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا ہے۔ یہ نہیں کہنا اگر اللہ اکیلا ہے، اللہ کافی ہے، اللہ معبود ہے، لیکن وہ فلانا بھی بڑی ہی قدرت رکھتا ہے، وہ فلانا بھی بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ کا بولو کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ کہنا صرف اللہ ہی اس دنیا کو چلانے والا ہے، کیوں؟ وہ اکیلا ہے، ازل ابد سے ہے، ازل تک رہے گا۔ قل هو اللہ احد، فرمان محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد احد کا صیغہ بولا ہے، احد کہا گیا ہے، فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ابد سے اکیلا ہے، ازل تک اکیلا رہے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ والدین کے اندر ماں بھی شامل ہے، والدین کے اندر باپ بھی شامل ہے۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، اور جو شخص اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، جاؤ ایک بات سن لو، اگر کوئی کہتا میں پریشان ہوں، اگر کوئی کہتا میں غمگین ہوں، اگر کوئی کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، اگر کوئی کہتا ہے میں بڑا مسکین ہوں، جاؤ اگر آج کسی کے ماں باپ زندہ ہے، اگر آج کسی کے والدین زندہ ہے، جاؤ اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے والدین سے دعا کراؤ، امی جی میں بڑا پریشان ہوں، ابو جی میں بڑا غمگین ہوں، میرا ایمان ہے جب والدین آپ کے لیے دعا کریں گے، جب والدین آپ کے لیے ہاتھوں اٹھائیں گے، ہاتھ ان کے واپس بعد میں ہوں گے، اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے۔ آئیے ساتھ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے سوال کیا، فرمایا ایو العمل الی اللہ عز وجل، کہنے لگا ایو عمل احب الی اللہ عز وجل، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جی آپ اعلان فرمائیے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے اللہ بھی پیار کرتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، جو نماز کو وقت پر قائم کرتا ہے اللہ کو یہ عمل بہت ہی پسند نظر آتا ہے۔ دوسرا فرمایا بر الوالدین، جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تیسرا فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 3 آیتوں کے اندر نا اللہ نے 6 مسئلوں کو بیان کیا ہے۔ وہ کون سی آیتیں؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں میری اطاعت کرو
जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इताअत से मतलब मानी कि मेरी बात को मानना। अल्लाह फरमाते हैं मेरी बात माननी, अल्लाह अपनी कहते हैं, अल्लाह कहते हैं अल्लाह की बात माननी है और आपके और मेरे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना है। अगर अब कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह की बात को मानता हूं लेकिन रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानता, ईमानदारी से बताएं उसका ईमान मुकम्मल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक शख्स कहे मैं कुरान को मानता हूं लेकिन हदीस को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूं सुन्नत को नहीं मानता, मैं कुरान की बात मानता हूं लेकिन आमीना के लाल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानता, तो उसका ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं हो सकता। दूसरी आयत मुबारका अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता, अल्लाह फरमाते हैं नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। अब एक शख्स कहे मैं ज़कात देता हूं, मैं सदका खैरात करता हूं, मैं सारे मामलात करता हूं, मैं नेकी के काम में बढ़ चढ़ के जनाब ज़कात देता हूं, सदका खैरात करता हूं, गरीबों मस्कीनों पर खर्च करता हूं, लेकिन वो शख्स नमाज का मुनकर हो, वो शख्स कहे मैं नमाज को नहीं मानता, उसका ईमान मुकम्मल हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरी आयत मुबारका अल्लाह फरमाते हैं मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। अब कोई शख्स अल्लाह का शुक्रिया तो अदा करे, क्यों शुक्रिया अदा क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया है, अल्लाह हमें खाने को देता है, अल्लाह हमें पीने को देता है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वालिदैन का शुक्र इसलिए अदा करना है, वालिदैन का अदब इसलिए करना है, वालिदैन का शुक्रिया अदा इस वजह से करना है अल्लाह हमें भेजने वाला है, पालने वाले वालिदैन हैं, अल्लाह हमें इस दुनिया में भेज करके इस दुनिया में भेजने वाला है, खिलाने वाले वालिदैन हैं, मोहब्बत करने वाले वालिदैन हैं और अकीदत करने वाले वालिदैन हैं। अल्लाह ने एक औरत के बदन के अंदर तुझे पैदा किया है, लेकिन उस बदन औरत अपने बदन के अंदर तुझे महफूज करने वाली तेरी माँ है, तुझे खिलाने वाला, तेरी हर आसाइश को, तेरी हर आजमाइश को उठाने वाला तेरा बाप है। अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करना है। तूने अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, तूने अल्लाह का इसलिए शुक्रगुजार बंदा बनना है और अपने वालिदैन का शुक्रिया इस वजह से अदा करना है कि तुझे वालिदैन ने इस दुनिया के अंदर लाने का सबब बने हैं, जरिया बने हैं, उनकी वजह से तू इस दुनिया में आया है। अपने वालिदैन का शुक्रिया इस वजह से अदा करना है। हज़रात अगर किसी को देखो कि अल्लाह ने उसको बड़ी दौलत से नवाजा है, उसको बड़े भाग लगे हैं, तो आपके बात में साफ्ता कह सकते हैं कि तुझे भाग इसलिए लगे हैं कि तूने अपने वालिदैन का अदब व एहतराम किया होगा, तूने अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत की होगी, अपने वालिदैन के साथ प्यार किया होगा, तूने अपने वालिदैन के साथ अकीदत की होगी। अगर किसी इंसान को गलियों में रोते हुए देखो, उससे पूछो यार तूने कहीं अपने वालिदैन का दिल तो नहीं दुखाया? क्या तेरे से तेरे वालिदैन नाराज तो नहीं गए? क्या वजह है कि तू गलियों में रुलता नजर आ रहा है? एक बात आपको सुनाऊं आपके ज़ौक़ को ताज़ा करने के लिए। काबे के इमाम हैं अब्दुर्रहमान अस-सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला, काबे के इमाम, बैतुल्लाह के इमाम। छोटे बच्चे थे, मैंने वाक़या पढ़ा, छोटे से बच्चे थे, घर के अंदर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस साहब के वालिदैन ने दावत की, घर के अंदर मेहमानों की दावत पकाई। अब्दुर्रहमान सुदैस साहब छोटे से थे, हाथ के अंदर मट्टी को पकड़ा, मट्टी ला करके खाने के अंदर डाल दी। देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा, उठाई मट्टी और खाने के अंदर ला करके डाल दी। माँ कहने लगी जाओ अब्दुर्रहमान, तुझे अल्लाह काबे का इमाम बना दे। बद्दुआ दी है, लेकिन दुआ की सूरत के अंदर माँ ने ये कहा है, डांट के कहा है, जा अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। फिर इंसानों ने चश्मे फलक ने वो नजारा देखा। आज भी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस हाफिज़हुल्लाह ताला
کے امام ہیں. دنیا نے وہ نظارہ دیکھا, اللہ نے کعبے کا امام بنا دیا. جب عبد الرحمن السدیس مصلی پر کھڑے ہوئے, ماں نے پیچھے نماز پڑھی, آنکھوں سے آنسو جاری, عبد الرحمن السدیس بھی روتے ہیں. ماں سے پوچھا گیا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی میں تو اللہ پر اتنی خوش ہوں, میں اللہ پہ اتنی راضی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے. اللہ تو ایسی دعاؤں کو بھی, اگر ماں بد دعا کی صورت میں اپنے بیٹے کو دعا دے دے تو ایسی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے, تو ایسی بھی دعاؤں التجاؤں کو پورا کر دیتا ہے. یہ دیکھیے محبت انداز, پیار کا انداز دیکھیے. لیکن احترام اگر ماں کا کرنا ہے تو بولیے باپ کا بھی احترام ضروری ہے. ایک شخص آیا نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر جی, میرا باپ میرا مال ایسے ہی خرچ کرتا رہتا ہے, آج تجھے شرم نہیں آتی؟ باپ کو تیرے پاس پیسے دینے کے لیے خرچہ موجود نہیں ہے. حضرات ایک شخص آیا, آ کر کے کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر جی, یہ میرا باپ نا میرا مال ایسے ہی اٹھاتا اور ایسے ہی دے دیتا ہے. میرا باپ میرے پر ظلم زیادتی کرتا ہے, میرے مال کی فکر نہیں کرتا, مال میرا بہت زیادہ خرچ کرتا رہتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا اپنے باپ کو بلاؤ. اس شخص نے اپنے باپ کو بلایا, اور وہ باپ جب پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا, دل رو رہا تھا, زبان سے اشعار نکلے, زبان سے الفاظ نکلے, رو رہا تھا. ابھی پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آیا ہے اور درد بھرا انداز سے کہتا ہے سونے پیغمبر جی, میرے بیٹے نے آپ کو میری شکایت کی ہے. اس کو وہ وقت بھی یاد ہونا چاہیے جب اس کو چلنا نہیں آتا تھا, میں نے انگلی سے پکڑ کر اس کو چلنا سکھایا ہے. آج مجھے باپ کی تھوک سے مسئلہ ہوتا ہے, آج مجھے باپ کی تھوک اچھی نہیں لگتی. کبھی وہ وقت یاد نہیں کہ جب تو باپ کی گود کے اندر, ماں کی گود کے اندر پیشاب کر دیتا تھا, انہوں نے کبھی تجھے ڈانٹا بھی نہیں, انہوں نے تجھے کبھی کچھ کہا بھی نہیں. ماں تجھے رات کو سلاتی ہے, بستر پر سلاتی تھی, تو پیشاب کر دیتا تھا, ماں تجھے دائیں جانب, تو نے دائیں بھی پیشاب کر دیا, خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی تھی, تجھے سوکھی جگہ پر لیٹاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے, میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے. وہ باپ اپنے کپڑوں پر پیشاب کروانا گوارا کر لیتا تھا, لیکن تیری توتلی زبان سے محبت اتنی تھی, کاش میرا بیٹا بولے تو صحیح. آج تو بولتا اس طرح ہے کہ تیرے بولنے سے باپ ڈر جاتا ہے, آج تیرا بولنا اس طرح کا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی, ایک شخص سے دوسرے شخص نے پوچھا اے بھائی بتا تو صحیح تیری اولاد کا کیا حال ہے, تیرا باپ تیرا بیٹا پڑھ رہا تھا, لکھ رہا تھا, کیا بن گیا ہے؟ باپ نے جو جواب دیے یقین جانیے دل خون کے آنسو روتا ہے. باپ کہنے لگا بات سن میری, میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے, میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ میں اب اس کے قابل نہیں رہا. میرا بیٹا اتنا قابل ہو چکا ہے, پی ایچ ڈی اسکالر بھی بن گیا ہے, ڈاکٹر بھی بن گیا ہے, ہاں سائنٹسٹ بھی بن گیا ہے, لیکن آج اس کو میں اچھا نہیں لگتا. ایسی اولاد کو کیا کرنا جس اولاد کو اپنے باپ کے احترام کا نہ پتا ہو, اس اولاد کو کیا کرنا جس کو اپنے ماں کے احترام کا پتا نہ ہو. حضرات ایک مثال سمجھیے, آج سے ہی آپ شروع کر دیں, ایک کوئی آوارہ کتا پھر رہا ہو, اس کو گھر میں بلائیں اور دودھ پلانا شروع کر دیں. صبح بھی دودھ پلاؤ, شام کو بھی دودھ پلاؤ, 2-3 دن تک دودھ پلاؤ, چوتھے دن وہ آپ کے پاس آ جائے گا, آپ کا وفادار بن جائے گا. مجھے گمان ہوتا ہے, مجھے سوچ آتی ہے, جو ماں تجھے اپنا خون نچوڑ کر کے 2 سال تک مجھے دودھ پلاتی رہی, جو باپ تیرے لیے مشکلات اٹھاتا رہا, نہ اس نے سردی دیکھی, اس کے پاس گنجائش تھی
پاس جا، جن یتیموں کے والدین زندہ نہیں ہے، آج تجھے احترام نہیں آتا اپنے باپ کا، آج اپنے باپ کو آنکھیں نکال کے تجھے پتہ نہیں لگتا میرے باپ کا احترام کیا ہے، میرے باپ کا ادب کیا ہے، اس باپ کو آنکھیں نکالتے جو بھیگی سردی کے اندر، جو بارش کے اندر بھی تیرے رزق کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو آنکھیں نکالتے ہیں، جس نے تجھے چلنا سکھایا اس کو آنکھیں نکالتے ہیں، جس نے تجھے پھرنا سکھایا، آج تو اس قابل ہو چکا ہے، تجھے اپنے ماں باپ کا احترام مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان سے محبت پیار کرنی ہے۔ اگر والدین کا احترام نہیں کرے گا تو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا 3 شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ توجہ کیجئے گا، وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ پہلا شخص جو والدین کا نافرمان ہے، پھر سمجھ لیجئے جو ابو کا گستاخ ہے، جو امی کا گستاخ ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آدمی دیوس آدمی، مراد جس کے سامنے زناکاری بے حیائی عام ہو اور اس کو وہ روکے نہ، وہ بھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا وہ عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کریں، جو مردوں سے مشابہت حاصل کریں، وہ عورتیں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اپنے سے بات نہیں کر رہا، حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرات، آج ہمارا معاشرہ اس طرف چلا گیا، آج میں اپنی ماں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، سنیے گا میری بات کو، آج آپ کو اپنے عاشق پر، اس لڑکے پر اعتماد ہو جاتا ہے جو لڑکا آپ سے چند مہینوں کے لیے جس کا آپ کے ساتھ تعلق بنا، آپ اپنے بیٹے، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار ہیں، اپنے باپ کا کوئی احترام نہیں رہا، باپ کے ساتھ بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ او میری ماں بہنوں، آؤ سنو میری بات، وہ عورت بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی جو بے حیائی کرے گی، جو بے حیائی کو عام کرے گی۔ حضرات سنیے گا، جس باپ نے تجھے 20 سال تک پالا، جس نے تیری فیس کا خیال کیا، جس نے تیرے جوان ہونے کا خیال کیا، جس نے تیرے دین کا خیال کیا، جس نے تیرا ہر طریقے سے خیال کیا، لیکن اگر تو بدلنے پہ آئے تو 1 سال کے اندر اگر تجھے کسی عاشق کے ساتھ پیار ہو جائے، کسی لڑکے کے ساتھ پیار ہو جائے، تو کہتی میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے تجھے 20 سال پالا ہے، جس نے تیری تربیت کی ہے، جس نے تجھے اپنی عزت سمجھ کے رکھا ہے، جس نے تیرا احترام کیا ہے، جس نے تیری قدر کی ہے، اس کا تیرے نزدیک احترام نہیں۔ اگر تو بدلنے پہ آئے، 1 سال کے تعلق پر بدل جائے، مجھے بتاؤ اگر اللہ نے تیرے سے یہ سوال کر لیا کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ کیا معاشرہ کیا تھا، تیرا انداز باپ کے ساتھ کیا تھا، تیرا احترام کا تعلق باپ کے ساتھ کیا تھا، اگر اللہ نے کل قیامت والے دن پوچھ لیا تو ایمانداری سے بتاؤ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرات، والدین کے ساتھ ادب و احترام کیجیے، والدین کے ساتھ محبت کیجیے، نہ والد کی بد دعا لیں نہ والدہ کی بد دعا لیں، کیونکہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کو سن کے یقین جانے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جریج بن ولی، یہ ایک عابد بندہ تھا، عابد سے مراد عبادت گزار، اللہ کا ولی بندہ تھا، نماز کے اندر مشغول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نفلی نماز ادا کر رہا ہو، نماز کتنا اہم فریضہ ہے، نماز ادا کرنا کتنی زبردست عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو، نفلی نماز ادا کر رہا ہو، اور اس کو اس کے والدین بلائیں، اس کو اس کی ماں بلائے، تو وہ نماز کو چھوڑ دے اور جا کر کے اپنی ماں کی بات کو سن لے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں والدین کے پاس بیٹھنے کا، دوستوں یاروں کے لیے بڑا وقت ہے، گھنٹے گھنٹے ایسے گزار دیتے ہیں، اور باہر بڑی گپیں شپیں، باہر بڑے مذاق، گھر جاتے ہیں ساتھ ہی ہمارا منہ بن جاتا ہے، والدین کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، متھے پر سمجھے آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی ماں باپ
کے پاس چلے جائیں، کسی مسکین کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جب خوشی آتی ہے دواروں میں لگ لگ کر کے روتا ہے، جب کوئی غمی آتی ہے اس کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یقین جانیے والدین آپ کے پیسے کے بھوکے نہیں، آپ کی شہرت کے بھوکے نہیں ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے سے اچھے طریقے سے بولے تو صحیح۔ اللہ کا قرآن ہے نا، فَرَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا اف ولا تنہرهما، اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ اف جو کہتے ہیں یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرنا۔ بدتمیزی کرنا تو دور کی بات، زبان چلانا تو دور کی بات ہے، بدتمیزی کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ اف سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بس والدین کو کوئی نہیں کرنا، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ والدین آپ کی طرف دیکھیں تو آپ سے راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں نا، بچوں والی حرکتیں واپس لوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے والدین کا اتنا قدر احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی کبھی کبھار آپ کو کوئی ایسی بات بھی کہہ لے پھر بھی غصہ نہیں کرنا۔ اف ولا تنہرهما کا یہ معنی مطلب ہے۔ اور آپ اب گھر کے اندر کمانے کے قابل ہو گئے، آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، یار اپنی کمائی لا اپنے ابو جی کے ہاتھ میں رکھ، ابو جی بیٹا تو میں آپ کو، لیکن یہ آپ کمائی لیں اور آپ نے گھر کو چلانا ہے۔ یار وہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں، انہوں نے پیسے کیا کرنے ہیں؟ اولاد کے لیے تو والدین پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، انہوں نے پیسے کیا کرنے ہیں؟ رکھ تو صحیح، کبھی لا ہاتھ میں رکھ پیسے، مجھے پیسے رکھ لیں۔ وہ ایسا تیرے سے خوش ہو جائیں گے، جب دعا دے گا اللہ ان کی دعا کو تیرے حق کے اندر قبول فرما لے گا۔ ایک باپ اور بچہ میں کھڑے تھے، باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پہ نا ایسے کر کے ہاتھ رکھا، فرمانے لگا اے بیٹا اتنا بتا تو طاقتور ہے کہ میں طاقتور ہوں؟ باپ کہنے لگا تو طاقتور ہے کہ میں طاقتور ہوں؟ بیٹا کہنے لگا ابو جی میں طاقتور ہوں۔ باپ بڑا ہے، باپ ناراض ہو کہنے لگا کیسی بات کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آئی، اس نے اپنے آپ کو طاقتور کہہ لیا۔ بیٹا تھوڑا سا آگے بڑھا نا، باپ پیچھے ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹے سوچ لے طاقتور کون ہے؟ ابو جی طاقتور تو آپ ہیں۔ فرمایا بیٹے آپ نے پہلے ایسے کیوں کہا تھا؟ ابا جی جب آپ میرے پاس کھڑے تھے آپ کا دست شفقت میرے کندھے پر تھا، اس لیے تب طاقتور میں تھا، اب میں آپ کا دست شفقت اٹھ گیا ہے، طاقتور اب آپ ہیں۔ اس طرح کی محبت کریں، اس طرح کا ادب و احترام کریں، ان سے محبت عقیدت الفت کریں۔ جریج بن ولی کی ہم بات کر رہے تھے، زمانے کا ولی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران نا والدہ نے بلایا اے جریج میری بات تو سنو، زمانے کا ولی ہے، آج ہم اتنے گناہگار اتنے سیاہکار ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن آج ہمیں اپنے پر بڑا مان ہے، ہم والدین کی نافرمانی کر کے بھی اپنے آپ کو قاری صاحب، علامہ صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب کہلواتے ہیں۔ جو والدین کا ادب نہیں کرتا وہ کسی کام کا انسان نہیں۔ بلایا جریج بن ولی کو، ماں نے بلایا بیٹا بات سننا، نماز پڑھے تھے یہ نہیں، آج ہمارے بچے کہتے ہیں، ماں بولا ماما جی میں یہ کام کر رہا ہوں، ماں جی میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اور تھوڑے بڑوں کو کہا جائے ماں جی مجھے اور بڑے کام ہیں، میں نے اپنی بیوی کے کام میں نے یہ کر رہا ہوں، بڑے کام ہیں، لیکن نماز پڑھے جریج بن ولی۔ میں بیٹا میری بات تو سن، ایک دفعہ اگنور کر دیا، دو دفعہ، تین دفعہ اگنور کر دیا، بات نہ سن۔ زمانے کا ولی حالانکہ عبادت میں مصروف ہے، ماں کہنے لگی یا جریج تو نے میری بات کو نہیں سنا، تجھے اللہ تب تک موت نہیں دے گا جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر وقت یوں بدلا، جریج اپنے معبد خانے میں جا پر عبادت کرتے تھے، وہاں پر عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ آئے اور جریج کو باہر نکال لیا، باہر نکال کے نا مارنا شروع کرنے لگے، مارنے کے لیے تیار ہو۔ میں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، آپ نے فلاں عورت کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے۔ جریج کہنے لگے
کو میرے پاس لے کے آؤ یا مجھے ادھر لے جاؤ تاکہ آمنے سامنے بات ہو جائے. جب اس عورت کے پاس گیا نا, بچہ ادھر تھا, کہتے کہ یہ آپ کی برائی کی وجہ سے یہ بچے نے جنم لیا ہے. وہ عورت کہنے لگی انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. جریج بن ولی نے اس بچے کے سر پر یہ ہاتھ رکھا ہے, اپنا ہاتھ ایسے رکھا ہے. اللہ کے حکم سے وہ بچہ بولا ہے کہ یہ جریج جو ولی ہے, جریج بن ولی نے میرے ساتھ کوئی بدکاری, میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری زنا نہیں کیا ہے. میرے ساتھ تو بدکاری زنا کرنے والا بنی اسرائیل کا کوئی اور انسان تھا. اب آپ خود بتائیں, کبھی بچے بولتے ہیں, چھوٹے بچے بولے ہیں کبھی؟ لیکن جب اللہ حکم کرے تو پھر بول پڑتے ہیں, پتھر بول پڑتے ہیں, یہ تو پھر بچے. وہ بولا, ایک شخص کہنے لگا جریج بن ولی آپ تو اللہ کے اتنے ولی ہیں, یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ ان ساروں نے جو مارنے کیا ہے تو انہوں نے ہاتھ جوڑے معافی مانگنا شروع کر دی. یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ جریج بن ولی نے ساروں کی طرح رونا شروع کر دیا. کہتے آپ میری بات کو نہیں سمجھے. جی بتاؤ, آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا. جریج بن ولی کہتے تم نے توجہ نہیں کی, بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے آپ میری ماں کی وہ بد دعا قبول ہو گئی ہے جو میری ماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی. اے جریج, جب تک کسی بدکارہ کا منہ دیکھ لے گا کہ موت نہیں آئے گی. عبادت کر رہے ہیں, ماں نے ایسی بد دعا دے دی ہے, اللہ نے اس کو بھی فوراً قبول کر لیا ہے. آج ہم وقت وقت پر اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ, باپ کے ساتھ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمیں اب وہ احترام کا نہیں پتا. اللہ کہتے ہیں وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اف ولا تنہرہما, اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا. آج ہم نوجوان ہیں, ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بولنے کا طریقہ نہیں آتا, سلیقہ نہیں آتا, ڈھنگ نہیں آتا. اللہ اپنی توحید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں بنانا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. ایک حدیث مبارکہ سنائیں, جمعے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. یہ موضوع حقوق کے والدین ایسا ہے کہ اس پر جتنی بھی لمبی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے, لیکن ایک حدیث مبارکہ سن لیں, اپنی بات کو ختم کریں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو رہے, آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا. صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, صحابہ تمہیں پتہ ہے میں نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا نہیں آقا جی. فرمایا میرے پاس جبریل آیا اور آ کر کے مجھے کہنے لگا اس بندے پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور آپ کی لعنت ہے جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں, جس کی زندگی میں اس کے ابو جی یا امی جی زندہ ہوں, اور اس انسان نے ان دونوں کی قدر نہ کی, خدمت نہ کی, احترام نہ کیا, اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت اور نبی علیہ السلام کی لعنت. آقا فرماتے ہیں آمین. آقا نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے جو والدین کا استاد ہے. اب ایک بات آپ یہاں پر سمجھیں, نبی علیہ السلام کو روزگی مبارک رکھی گئی, آپ کے گلے کے اندر پھندے ڈالے گئے, آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی, آپ کو طائف کی وادی میں لہو لہان کیا گیا, لیکن ایمانداری سے بتائیں ہمارے نبی رحمت بن کر کے, ہمارے نبی نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی, کبھی نہیں بد دعا کی. لیکن ہر افسوس مسلمان جو والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے کائنات کے تاجدار نبی بد دعا کر رہے ہیں, اور جن کی دعا بد دعا کو ٹالا نہیں جاتا. اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے وہ توجہ کرے, غور کرے, آج کے بعد اپنے اللہ سے اور اپنے والدین سے سچی توبہ کر لیں. جو گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دے. آج کے بعد میں اپنے والدین کا سچا پکا تابع دار بن جاؤں گا. یقین مانے جب آپ اس انداز سے اپنی زندگی کو گزاریں گے اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا. آپ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ قائم تو کر کے دیکھیں, اپنے والدین کے بن کے تو دیکھیں, اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ اپنائیں. اگر کوئی اپنی امی جان کو ناراض کر کے بیٹھا ہے, جائے امی چلا جائے, جا کر امی جی مجھے معاف کر دیں, بڑا گناہگار, غلطی ہو گئی ہے. یارو ماں کی ممتا ہی ایسی, جتنے مرضی کوتاہی غلطی کر کے چل جا, ماں تجھے معاف کر دے گی. لیکن اگر باپ کا دل دکھایا ہے, جس کا باپ ناراض اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. باپ کا جس نے دل دکھایا ہے آج اپنے باپ سے معافی مانگ لو. یہ نہ ہو موت کا پتہ کوئی نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زیب چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا پتہ زندگی کے کیا دن ہیں, زندگی کے کتنے سانس ہیں, باہر نکلے موت آ جائے, پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. اگر ہم اسی انداز سے مر گئے تو ایمانداری سے بتائیں ہم اپنے اللہ کو جا کر کے کیا وہ دکھائیں.
اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کیا کرنا ہے؟ ایک بار میں سمجھ لیں، حسن سلوک اس انداز سے کرنا ہے جو کچھ خود کھاؤ نا اس سے اچھا اپنے والدین کو کھلاؤ، اپنے والدین کے ساتھ محبت کا پیار کا سلسلہ قائم رکھو، ان کو اف بھی نہیں کہنا، زبان چلانا تو دور کی بات ہے، اپنی نگاہوں کو بھی نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے اللہ مجھے کامیابی عطا کر دے، یقین جانے اپنے والدین کا، امی جی کا، ابو جی کا احترام آپ کر لیں، اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی چمکا دے گا، آخرت کے دن بھی چمکا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔